بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس۔ نسل در نسل سندھ کو لوٹنے والے ڈکیت آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری، یہ اس وقت پی ایم ایل این کے پنجاب کے آفیشیل پیج پر تصویر لگی ہے، جس کو میں سپورٹ نہیں کرتا۔ میں اس لینگویج کو، اس اپروچ کو، اس پولیٹیکل سسٹم میں سپورٹ نہیں کرتا، لیکن جب میں نے یہ پی ایم ایل این کے آفیشیل پیج پہ تصویر دیکھی جو میں آپ کے سامنے مسلسل رکھے ہوئے ہوں، تو مجھے شہباز شریف صاحب کے وہ ڈائیلاگ یاد آ گئے، وہ جذبہ یاد آ گیا جب انہوں نے بھاٹی میں کھڑے ہو کے اپنا سینہ پیٹ رہے تھے اور سپیکر کو آگے پیچھے کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ زرداری اگلا لفظ میں نہیں بولوں گا، اگر تمہیں میں نے لاہور اور لاڑکانہ کی سڑکوں پر یہ بچے کو یہ یاد ہے۔ لیکن اس کے بعد یہی سیاسی جماعتیں ہمیں ایک نظر آئی۔ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی تھی بلاول میرا چھوٹا بھائی ہے، بلاول بھٹو کہتے تھے مریم میری آپی ہیں۔ یہ ہمیں اچھا لگا، ایسا کنڈیوسیو ایٹماسفیئر ہوا اور یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی نے ماحول گندا کیا ہے، انہوں نے بد تہذیبی سکھائی ہے، جس کی ہر بندہ مذمت کرتا ہے کہ سیاست میں بد تہذیبی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اب یہ جو آفیشیل پیج پہ یہ جو تصویر لگی ہے، یہ تکلیف دہ ہے۔ کیا ملک اس محاذ آرائی کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو ان سے سیکھا کہ ایک دوسرے کو عزت دو، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دو۔ بھی کشمیر کے جلسے میں مریم صاحبہ یہ کہہ رہی تھی بلاول آپ نے میرے بھائی بن کے رہنا ہے، جب ہم سیاست سے باہر ہوں گے، سیاست میں ایک دوسرے پر ود ان دی پیرامیٹرز آف موریلٹی ہم تنقید کر سکتے ہیں۔ یہ ماحول ایک دم اتنی تلخی میں کیوں تبدیل ہو گیا؟ کیا یہ پھر کوئی نورا کشتی ہے؟ کیا یہ پھر کوئی سڑکوں پہ گھسیٹنے والی بات ہے جو ماضی میں کی گئی؟ دیکھیں اس وقت اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ ڈکیت کون ہے یا فارم 47 کی پیداوار کون ہے، وہ بچے کو پتا ہے کہ ملک کا پیسہ کس نے کھایا اور 2024 کے، 2018 کے، 2008 کے، 2013 کے الیکشن کیسے ہوئے، اس بحث میں جانا ہی نہیں چاہتا۔ لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے مہنگائی، پھر مہنگائی، پھر مہنگائی، پھر مہنگائی، پھر مہنگائی، اور یہ دونوں جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ تحادی ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ اس پر بات کیوں نہیں کی جا رہی؟ یہ اپنی ذات کے گرد کیوں گھوم رہے ہیں؟ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہی یعنی گزشتہ روز محسن نقوی صاحب نے کہا سسٹم گر چکا ہے، ہمیں نئے صوبے بنانے پڑیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئے صوبے بنے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں بہتری ہو، حالات بہتر ہو، تو نئے صوبے بنائیں۔ اب ہے اصل ان کے لیے تھریٹ، دونوں سیاسی جماعتوں کے لیے نئے صوبے، کیونکہ ایک جو ہے پنجاب پر پچھلی تقریباً 35-40 سالوں سے پنجاب کو کنٹرول کیے ہوئے ہے بل واسطہ اور بلا واسطہ، اور دوسری سیاسی جماعت سندھ کو کنٹرول کیے ہوئے تقریباً پچھلے کئی دہائیوں سے۔ اب اصل مسئلہ دیکھیں، عوام ووٹ دے، ہم ان کے ساتھ ہیں، عوام کی خدمت کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن کیا ایک وزیر اعلیٰ پنجاب پورے پنجاب کو دیکھ سکتی ہے؟ سوال نمبر 1۔ کیا ایک آئی جی پنجاب پورے پنجاب کو دیکھ سکتا ہے؟ سوال نمبر 2۔ یہی تھیوری، یہی فارمولہ آپ سندھ پہ اپلائی کریں، یہ تھیوری، یہ فارمولہ آپ کے پی پہ اور بلوچستان پہ اپلائی کریں کہ ایک وزیر اعلیٰ، ایک آئی جی، ایک گورنر اتنے بڑے صوبے کا نظم و نسق چلا سکتا ہے، ریاستی معاملہ چلا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں چلا سکتا۔ اس کو مزید صوبے چاہیے۔ مزید صوبے بننے کا مطلب ہے کہ جو وزارت اعلیٰ ہے وہ خاندانوں سے نکلے گی، وزارت اعلیٰ کسی ایک خاندان تک محدود نہیں رہے گی۔ یہ نہیں ہوگا کوئی نیازی خاندان سے ہے، کوئی بلال کے خاندان سے ہے، کوئی شریف خاندان سے ہے، کوئی زرداری خاندان سے ہے، کوئی ٹوانوں سے ہے، کوئی بمڈوٹ سے ہے، کوئی قریشیوں سے ہے، صرف ان کی میراث ہوگی وزارت اعلیٰ۔ آپ کو بہت سارے نئے چہرے نظر آئیں گے، آپ کو نئی لیڈرشپ نظر آئے گی، آپ کو نئے ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر نظر آئے گا، آپ کو نئے انتظامی ڈھانچے نظر آئیں گے۔ جو ساؤتھ پنجاب والے لاہور آنا پڑتا ہے ان کو بہت سارے معاملات کے لیے، میں تو بلکہ کہتا ہوں شیخو پورہ لاہور سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ، اس کے دوسری طرف یقین کریں کوئی بیمار ہو جائے کہندے نے انہوں لاہور لے جو، گجرا والے کوئی بیمار ہو جو انہوں کہندے نے انہوں لاہور لے جو، جیلم سے دوسری طرف کوئی بیمار ہو جو انہوں کہندے نے انہوں پنڈی لے جو۔ یعنی بھائی جان یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے پڑیں گے۔ یو کے میں یہ سسٹم ہے، بھارت میں یہ سسٹم ہے، نائجیریا میں یہ سسٹم ہے۔ آپ کی رسائی ہوگی آپ کے ایم پی ایس تک، لوکل باڈی جو سٹرکچر بنے گا، آپ کا جو چیئرمین بنے گا، جو کونسلر بنے گا، وہ ڈیولوشن آف پاور ہوگی۔ خاندانی سیاست سے آپ نکل آئیں گے۔ ہر پالیسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں اداروں کا یا کھل کے سنے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی مفاد ہے، ان کو بھی اپنی عزت کروانی ہے، ان کو بھی ملک چلانا ہے، وہ بھی آخر کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو، عوام کو جواب دیں۔ انہوں نے بھی اس ملک میں کام کیا ہے بھائی، وہ یہ کیوں نہیں چاہیں گے کہ اگر ہم بل واسطہ یا بلا واسطہ سسٹم کنٹرول کریں، نظام بہتر ہو، وہ کیوں نہیں چاہیں گے؟ ذرا غور کیجئے۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا وہ پرفیکٹ ہے یا ہر چیز پرفیکٹ ہے، لیکن یہ جو صوبوں والی پالیسی ہے، پاکستان کی جان مروسی سیاست سے چھوٹ جائے گی، ملک بہتر ہوگا، حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس پر ہمیں اپنے انہی سیاستدانوں کو کہنا چاہیے کہ اگر ریفرینڈم کروانا ہے تو کھل کے کہیں، ایک سے زیادہ صوبے بننے چاہیے۔ پنجاب کے ایٹ لیسٹ میں سمجھتا ہوں
8 سے 10 صوبے بننے چاہیے, 8 سے 10 وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے. اسی طرح سندھ کے اور بلوچستان کے تو کم سے کم 15 صوبے بننے چاہیے, کیونکہ ٹیریٹوریلی رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے. کے پی کے بھی کم سے کم 7-8 صوبے ہونے چاہیے, 7-8 وزیر اعلیٰ بنے, ایم پی ایز آئیں, ایم این ایز آئیں, لوکل باڈی سٹرکچر ہے, آپ تک بیسک سہولتیں ہوں. ایک وزیر اعلیٰ اپنے انڈر ہاسپٹل رکھے, وہاں ایک وزیر اعلیٰ تھانوں کا نظام دیکھے, تھانوں میں کرپشن کتنی ہے, کچہری بہتر ہو, عدالتیں نہیں بنے. یہ ایک نیا ریفارم جو آ رہی ہے اس کو سمجھیں, یہ کسی عام پاکستانی کے اگینسٹ نہیں ہے, اس میں پاکستان کا مفاد ہے. اس میں صرف اور صرف اگر خطرہ ہے تو چند سیاسی خاندانوں کو ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.